ریاستی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر نے بی جے پی رکن اسمبلی ایٹیلا راجندر کی سیکیورٹی میں اضافے کے لیے آج ڈی جی پی انجنی کمار سے بات چیت کی۔ کے ٹی آر نے انجنی کمار کو فون کرتے ہوئے ایٹیلا راجندر کی سیکیورٹی کی فراہمی کے لیے آئی پی ایس عہدیدار کے ذریعے معلومات حاصل کرنے اور اس کا جائزہ لینے کا مشورہ دیا۔ یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ گزشتہ روز ایٹیلا راجندر کی اہلیہ ایٹیلا جمنا نے اپنے شوہر کی جان کو خطرہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ان کے اس بیان کے بعد مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے ایٹیلا راجندر کو وائی زمرے کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا کیا گیا ہے فیصلہ۔ وزیراعظم نریندر مودی توقع ہے کہ 12 جولائی کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ ورنگل کے قاضی پیٹ میں ریلوے کوچ پیریاڈک اوور ہالنگ سہولیات کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ریاستی بی جے پی اسی روز ورنگل میں جلسہ عام منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ وزیراعظم کے دورے کے شیڈول کو 1 یا 2 دن میں قطعیت دی جائے گی۔ بی جے پی قائدین کو امید ہے کہ وزیراعظم کے دورے سے اسمبلی الیکشن سے قبل پارٹی کو تقویت ملے گی۔ کانگریس کے سینئر قائد و رکن پارلیمنٹ بھونگیر کومٹ ریڈی وینکٹ ریڈی نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے تلنگانہ کے آئندہ اسمبلی انتخابات میں کرناٹک کے نتائج دہرانے کے لیے تلنگانہ ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے۔ آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی کی جانب سے انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت کے حامل امیدواروں کے انتخاب کے لیے متعدد سروے کرائے جا رہے ہیں۔ ان سروے رپورٹس کی بنیاد پر امیدواروں کا انتخاب کیا جائے گا۔ جہاں جہاں امیدواروں کے متعلق نتیجے پر پہنچا جا چکا ہے، وہاں پارٹی ہائی کمانڈ کی جانب سے ناموں کا اعلان کیا جائے گا۔ وینکٹ ریڈی نے توقع ظاہر کی ہے کہ جولائی کے تیسرے یا چوتھے ہفتے تک زیادہ تر حلقوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تلنگانہ کے گورنر ڈاکٹر تمل سائی سوندراراجن نے کہا ہے کہ شہر حیدرآباد کے عثمانیہ اسپتال کی حالت زار تشویشناک ہے۔ انہوں نے جسٹس فار او جی ایچ نامی ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیے گئے پوسٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اس پر رد عمل ظاہر کیا اور عثمانیہ اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کے سلسلے میں ماضی میں ریاستی حکومت کی طرف سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کی خواہش کی۔ انہوں نے کہا کہ عثمانیہ اسپتال کئی افراد کو بہترین طبی خدمات فراہم کرنے کی تاریخ رکھتا ہے۔ انہوں نے ریاستی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ جلد ہی اسپتال کی نئی عمارت کی تعمیر کا کام شروع کرے۔ مرکز نے دفتر برائے رجسٹرار جنرل آف انڈیا کو ملک میں پیدائش اور اموات کے اندراج کی تصدیق کے لیے آدھار کی اجازت دے دی ہے، تاہم اس طرح کی رجسٹریشن کے لیے آدھار لازمی نہیں ہے۔ گزشتہ روز 27 جون کو شائع ہونے والے ایک گیزٹ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت نے آر جی آئی آفس کو پیدائش اور اموات کے اندراج کے دوران فراہم کردہ شناختی تفصیلات کی تصدیق کے لیے آدھار ڈیٹا بیس کو استعمال کرنے کی دے دی اجازت۔ بھوجپوری فلم انڈسٹری کے مشہور اداکار اور رکن پارلیمنٹ روی کشن کی بیٹی ایشیتا شکلا اگنی ویر بننے میں کامیاب ہو گئی۔ ایشیتا نے اگنی پتھ اسکیم کے تحت ڈیفنس فورسز میں شمولیت حاصل کی ہے۔ وہ محض 21 سال کی ہے اور اب ملک کی حفاظت کے لیے کام کریں گی۔ رکن پارلیمنٹ روی کشن نے اپنی بیٹی کی اس کامیابی پر بے انتہا خوشی کا کیا اظہار۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ اور سابق ریسلنگ فیڈریشن آف انڈیا کے سابق صدر برج بھوشن شرن سنگھ کے خلاف دائر مبینہ جنسی ہراسانی کے معاملے کی سماعت 1 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ ایڈیشنل چیف میٹروپولیٹن مجسٹریٹ ہرجیت سنگھ جسپال نے ایم پی سنگھ کے خلاف دائر کی گئی لمبی چارج شیٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس معاملے کی مزید سماعت 1 جولائی کو مقرر کر دی۔ عدالت نے الزامات لگانے والی متعدد خواتین پہلوانوں کی طرف سے عدالت کی نگرانی میں جانچ کی درخواست کی سماعت کے بعد اسے واپس لینے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست واپس لینے کے لیے کہا کہ اس معاملے میں فرد جرم پہلے ہی داخل کی جا چکی ہے۔ یکساں سول کوڈ کے نفاذ پر وزیر اعظم نریندر مودی کے اصرار پر کانگریس اور اس کے حلیف جماعت ڈی ایم کے نے سوال اٹھائے۔ تمل ناڈو میں حکمران جماعت نے استدلال پیش کیا کہ یکساں سول کوڈ کو پہلے ہندوؤں پر لاگو کیا جانا چاہیے، جنہیں یکساں سول کوڈ نافذ ہونے کے بعد تمام ذات والوں کو مندروں میں پوجا کرنے کی اجازت دینی ہوگی۔ ڈی ایم کے پارٹی کے لیڈر ٹی کے ایس الانگون نے بتایا کہ یکساں سول کوڈ پہلے ہندو مذہب میں متعارف کرا جانا چاہیے۔ ہر شخص کو، جس میں درجہ فہرست ذاتوں اور قبائل کے لوگ بھی شامل ہیں، ملک کی کسی بھی مندر میں پوجا کرنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ امریکہ کے دوران ان سے ہندوستان میں مذہبی اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک سے متعلق سوال پوچھنے والی وال اسٹریٹ جرنل کی صحافی سبرینا صدیقی کو بڑے پیمانے پر آن لائن تنقید اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔
وائٹ ہاؤس نے اس کی مذمت کی۔ خیال رہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹر سبرینا صدیقی نے 22 جون کو امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعظم مودی سے سوال پوچھا تھا۔ گزشتہ روز ایک پریس بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے رپورٹر کو نشانہ بنانے اور شدید آن لائن ہراساں کیے جانے کے معاملے پر بات کی۔ جان کربی نے کہا، ہم اس ہراسانی کی رپورٹ سے واقف ہیں اور یہ ناقابل قبول ہے۔ ہم کسی بھی حالت میں کہیں بھی صحافیوں کو ہراساں کرنے کی مکمل مذمت کرتے ہیں اور یہ جمہوریت کے ان اصولوں کے خلاف ہے۔ مشرقی وسطی سمیت دنیا کے متعدد ممالک میں منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، فلسطین اور دیگر عرب و خلیجی ریاستوں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، ملیشیا، انڈونیشیا کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی خطوں میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ عید الاضحیٰ کو عید قرباں بھی کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کا دوسرا اہم ترین مذہبی تہوار ہے اور حج کی عبادت مکمل ہونے پر قمری کیلنڈر کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 10 تاریخ سے 12 تاریخ تک یہ عید منائی جاتی ہے۔